السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ جو دیا یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کا جو ایک اہم حصہ رمضان کا آخری عشرہ یہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں قرات ایسی رکھی جس رات کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات کی عبادت اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو گویا اس نے 1000 مہینے عبادت میں گزار دے. اسی کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب بات آتی ہے اعتکاف کی. تو اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف رکنے کو کہتے ہیں، کسی جگہ ٹھہر جانا، رکنا. اور شریعت کے اعتبار سے مسجد میں مخصوص اوقات میں عبادت کی نیت سے رکنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف میں 4 رکن ہوتے ہیں. سب سے پہلا ایک ہوتا ہے نیت. نیت کیا ہے؟ نیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فرض، ایک ہوتی ہے سنت کی. فرض اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ بابا میرا اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس وقت نیت کرنا فرض ہو جائے گا، فرض نیت کی نیت کرے گا. اس کے بعد میں ہوتی ہے سنت نیت کی. تو سنت نیت کی جو نارملی کریں گے ہم لوگ کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، فی الحال سنت اعتکاف کر رہا ہوں، تو وہ اعتکاف ہے. دوسرا رکن ہے مسجد ہونی چاہیے، کہ اعتکاف یہ مسجد میں ہی ہو. البتہ عورتوں کے لیے امام شافعی کے قول قدیم کے اعتبار سے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو مسجد بیت ہوتی ہے، اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اس جگہ پہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. رہا مسئلہ فی الحال کے زمانے کا، اب اس سال چونکہ مسجدیں ساری کی ساری بند ہیں، مسجدوں میں اعتکاف یہ ممکن نہیں ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو شوافع کے نزدیک گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. شوافع کے نزدیک گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. ان کے لیے مسجد رکن ہے، اگر رکن فوت ہو جاتا ہے تو عبادت بھی فوت ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے؟ اور اعتکاف چونکہ اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف نہ کیا جائے تو سارے محلے والوں پہ گناہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ 1 یا 2 افراد یہ اعتکاف کر لیں، اس سے محلے پر جو گناہ آنے والا تھا وہ بھی ہٹ جائے گا اور اعتکاف بھی پورا ہو جائے گا. اور تیسرا جو رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رکنا، کہ اتنا رکنا جسے رکنا کہا جا سکے. اور چوتھا جو رکن ہوتا ہے وہ معتکف، اعتکاف کرنے والا. تو یہ 4 رکن ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے؟ اعتکاف کیا جاتا ہے شب قدر کی تلاش میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی شب قدر نصیب فرمائے. اب شب قدر ہوتی کب ہے؟ تو عام طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں، ایک مطلقاً اگر بولا جائے تو رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے کے امکانات ہیں. البتہ اس میں سے بھی جو خاص کیا گیا وقت وہ طاق راتوں کے اوقات خاص کیے گئے. مثال کے طور پہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتیں. ان 5 راتوں میں، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں شب قدر کے ہونے کے امکانات ہیں. اور ان طاق راتوں میں بھی 21ویں اور 23ویں ان کے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، چونکہ شیخین کی روایت ہے. اسی طرح مسلم کی ایک روایت بھی ہے جو 21ویں اور 23ویں کے شب قدر پہ ہونے پہ دلالت کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان راتوں میں ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے. تعین تو کسی بھی روایت میں نہیں ہے. تو ان راتوں کی تلاش میں، ان راتوں میں جاگنا، چونکہ آج کی رات بھی یہ 21ویں رات ہے، تو آج کی رات میں ہم عبادت کریں، جاگیں، تو یہ سنت ہے. اس لیے کہ اگر یہ رات ہمیں مل گئی تو ہم تو سعادت مند ہوں گے. تو یہ رات آج کی 21ویں رات آج ہے، اسی طرح 23ویں آپ طاق راتوں میں جاگ کر اس رات کو تلاش کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہمارے بزرگوں کے اقوال میں ملتی ہے، تو ہمارے بزرگوں کے اقوال میں یہ بھی ایک ملتا ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جمعہ کی رات آ جائے، جو کہ اتفاقاً آج کی رات ہے، کہ آج کی رات 21ویں بھی ہے اور جمعے کی رات بھی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا، مولانا علامہ رجب نے بھی لکھا ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جمعہ آ جائے
تو بہت ممکن ہے کہ وہ رات شب قدر ہو. تو آج کی رات ہم گوائے نہیں، موبائل وغیرہ میں مشغول نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت میں پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے کہ کیا پتہ اگر یہ رات شب قدر ہوگی تو ہم بہت ہی بڑے خیر سے مستفید ہوں گے، اگر نہ ہوا تو ہم فضولیات میں اگر مشغول رہے تو اللہ نہ کرے ہم بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں. تو اس کے لیے کوشش کریں اس بات کی کہ آج کی رات عبادت ہو، طاق راتوں میں عبادتیں ہوں، اور اللہ سے ہم منوا لیں اپنے آگ سے خلاصی کی اور جنت میں داخلے کی، اللہ سے دعائیں مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو مسلسل پیغامات آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ پہ ویڈیو نہیں آئی ہے اب تک، تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں 2-3 دنوں میں ویڈیو ڈالی جائے گی. آپ کا انتظار انشاءاللہ کافی دیر تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان بھی ختم پر ہے، لوگ ابھی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائیں گی کہ جلد سے جلد اپلوڈ ہو. لیکن اس سے پہلے کہ آج کی جو اہم رات ہے ہم اس رات کو غنیمت جانیں، ان طاق راتوں میں ہم عبادت کرنے والے بنیں، ہم بھی جاگے اپنے گھر والوں کی بھی جگہ ان کو بھی ہمت دلائیں. اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.